ابتدائی دور کی بات ہے، اس وقت یہ فرمایا گیا تھا۔ بہرحال یہاں سے یہ بات جو ہے واضح ہو رہی ہے کہ سوال کرنا جو ہے یہ کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی، انبیاء کے لیے تو بالکل اللہ نے اس کی گنجائش نہیں رکھی، لیکن بعد کے علماء و مشائخ کے لیے بھی دین کے کاموں پہ سوال کرنا بہرحال اچھا نہیں ہے۔ ہاں ہدیہ، تحفہ، کوئی نذرانہ محبت کوئی پیش کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ اللہ کے رسول نے بھی قبول فرمایا اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے رہا، لیکن دین کے کاموں میں خاص طور پہ ایسے معاملات کے جو چل رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا وہ نقصان کا پہلو نہیں ہے، اگر نہ ہو تو اس میں سوال کرنا، مانگنا اور طے کرنا پیسوں کا، یہ بالکل جو ہے اعلیٰ اخلاقیات کے خلاف ہے، دینی اقدار کے خلاف ہے، نبیوں کے اور ان کے عظیم امتیوں کے راستے کے خلاف ہے اور تمام بزرگوں کے راستے کے خلاف ہے۔ ہمارے علماء اور مشائخ نے ماضی قریب تک بھی، اب تک بھی، بلکہ زمانہ حال میں بھی ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو ملیں گے، آپ دیکھیں گے ان کو کہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوگا اور اجرتیں نہیں مانگی ہوں گی اور انہوں نے سوال نہیں کیا ہوگا۔ ایسے بہت سے لوگ، میں کئی نام لے سکتا ہوں، مگر اس وقت ایک ٹرینڈ بن رہا ہے، اب ایک ٹرینڈ بن رہا ہے اس چیز کا، اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا اجارے کے فتوے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اجارہ کر لو، اور باقاعدہ ایک پیپر ورک ہے وہ کر لو، اس کے بعد جتنے چاہو طے کرو اور لو دو آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اجارے ہو رہے ہیں، دین کے کاموں پہ اجارے کر لو اور پیسے جتنے مانگنے مانگو، لینے لو، اور لوگ دیں گے، دینا پڑیں گے، شرعی حق ہے آپ کا۔ اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جناب پیسے بڑھتے بڑھتے لوگوں کے، اب چونکہ یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے، میں آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کیجیے، ورنہ دین بگڑ جائے گا۔ دین جو ہے ایک ایسے طبقے کے ہاتھ میں چلا جائے گا کہ جو ہر چیز کو پیسوں کے عوض بیچے گا، اور پھر یہ نہ یہ اخلاص رہے گا، نہ محبت رہے گی، نہ حق پرستی رہے گی، بہت چیزیں بدلیں گی، پھر ہم سب پھر ڈاؤن فال کا شکار ہو جائیں گے۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ ایک ایک تقریر کے 50,000، 60,000، 70,000، 1 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں، ایک ایک تقریر کے، باقاعدہ مانگ مانگ کے، اور باقاعدہ اس کی ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں اور ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ بین الاقوامی ہو گئے، آپ ملک کی سطح کے وائز یا نعت خوانوں کو بھی لے لیں، ان کا بھی مسئلہ، نعت خوانی پہ تو اور حیرت ہوتی ہے، نعت خوان پہ اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک وائز تو چلی دین ہی کی بات کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، وہ تو پھر بھی ایک دین کی بات لے کے آیا ہے اور وہ ایک علم کی چیز بھی ہے، لیکن نعت خوان کا حال یہ ہے کہ وہ تو عاشق، عشق رسول میں ڈوبنے کی بات کرتا ہے، عاشق ہونے کی بات کرتا ہے اور جھومتا بھی ہے اور دکھاتا بھی ہے میں بہت بڑا عاشق، لیکن اس کے بعد پیچھے اگر اس کے یہ ہو رہا ہو کہ وہ 1 لاکھ روپے کی نعتیں پڑھ رہا ہو تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ 1 لاکھ روپے کی نعتیں ہیں، ایک محفل کے لاکھ روپے، اور اوپر سے جو لٹائے جا رہے ہیں وہ الگ، تو یہ حال کر دیا دین کا۔ اور اس طرح ان کے بھی پھر ایجنٹ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے لے رہے ہیں، کمیشن لے رہے ہیں، کمیشنوں پہ کام ہو رہے ہیں، باقاعدہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا 5,000، ہمارا 10,000، ہمارا 20,000، باقی ان کا، اس طریقے سے۔ اور ساؤنڈ سسٹم والے بھی اسی کا حصہ بن گئے ہیں، اسی لین دین کا، پھر ان کے بھی چل رہے ہیں معاملات، وہ بھی دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، کیا کیا سلسلے لوگوں نے اس طرح کر دیے۔ تو یہ ایک تباہی ہے، اس سے جان چھڑائیے اور اس قسم کی چیزوں کی حوصلہ شکنی کیجیے۔ یہاں ہمارے ہی انہی شہروں میں، مثلا شہر کراچی کی بات کریں ہم، تو اسی شہر کراچی میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ایسے علماء دیکھے ہوں گے ماشاءاللہ، ان میں سے کچھ گزر گئے ہیں، کچھ موجود ہیں جو اکابر کہلاتے ہیں، ان کی ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کبھی یہ حرکتیں کی؟ انہوں نے زندگی گزار دیا۔ علامہ حقانی صاحب جو اس ادارے کے بانی، اس جگہ کے بانی ہیں، سرپرست ہیں، ہمارے استاد محترم، زندگی گزار دی شہر کی، اس ملک کی، اس قوم کی خدمت کرتے ہوئے، کبھی انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ پھیلائے؟ کبھی کوئی فیسیں رکھی ہوئی تھی؟ یہ ایسے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے عظیم عالم دین، بین الاقوامی شخصیت، ذرا دیکھیے پیچھے کیا چھوڑ کے گئے۔ تو کبھی کوئی سنا کہ ہاتھ پھیلائے ہوں، کبھی مانگا ہو کسی؟ ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، وہ تو جو تحفہ ہدیہ بھی آتا تھا وہ بھی جناب ایسے ایک ہاتھ سے لے کے دوسرے ہاتھ سے ادھر سے ادھر کر دیا انہوں نے۔ ان کو تو ہم نے دیکھا، قریب سے دیکھا ہے، یہاں تک حال ان کے جیسا تو آج میرے خیال میں کوالٹی کہیں آپ کو ملے گی نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی، سارے فرقوں نے ایسی تھوڑی مانا تھا، سب نے اپنا لیڈر مانا، سارے فرقوں نے،
سنیوں نے غیر سنیوں سب نے، جو متحدہ مجلس عمل بنی تھی اس میں سب نے بالاتفاق روئے تھے لوگ آنسوؤں سے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے انتقال کے بعد۔ وجہ یہ کہ کردار کے بہت بلند تھے، وہ سیاست بھی کی مگر کبھی بارگیننگ، سیاسی کوئی بارگیننگ کی ہو، کبھی کسی سودے بازی میں پڑے ہوں، کبھی کوئی غلط کام نہیں، پاک صاف دنیا میں رہے، پاک صاف گئے۔ کتنے نام میں لوں گا، ابھی ہمارے مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب دامن برکاتہ اللہ علیہ حیات ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کبھی دیکھیے یہ کام نہیں کیا۔ یہ بزرگ ہمارے موجود بھی ہیں، مولانا اعجاز نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اچھے بزرگ ماشاءاللہ، بڑے نیک متقی پرہیزگار، کبھی نہیں سنیں گے آپ کے ان جیسے لوگوں نے کبھی کوئی پیسہ ٹکا مانگا ہو۔ ایسے ہمارے ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد، کبھی نہیں، ساری زندگی گزاری اسی شہر میں، یہیں رہے، ہزاروں کتابیں لکھ دیں، کتنا علمی کام کر دیا، لیکن کتابوں کی بھی رائلٹی خود نہیں رکھی، کبھی کتابوں کے بھی پیسے خود نہیں لیے، سب ادارے کے لیے وقف تھے، سب ادارے کے لیے وقف۔ یہ عالم تھا، ایسے ایسے لوگ گزر گئے۔ تو ایسے لوگوں کے اخلاص کی برکت سے آج دین بچا ہوا ہے، مگر اب یہ کاروباریوں کے ہاتھ میں دے دو گے، اور یہ مانگنے والوں کے ہاتھ میں، اور یہ اجارے کرنے والوں کے ہاتھ میں اگر دین چلا گیا تو پھر پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہوگا آگے، اور پھر کیا کیا چیزیں کس طرح پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔